کیا آپ کا بچہ بولتا اور سنتا نہیں ہے؟ کیا آپ کا بچہ کبھی بولے گا یا سن سکے گا؟ کیا آپ کا بچہ نارمل بچوں کی طرح نہ سنتا اور بولتا ہے؟ لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کا بچہ بولے گا بھی اور سنے گا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ میں ملک فضل قائدآباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بہرا پن، جو وہ بچے جو سنتے اور بولتے نہیں ہیں ان کی مکمل معلومات انشاءاللہ میں آپ کو فراہم کروں گا۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 1000 بچوں میں سے 7 سے 8 غالباً پیدائشی بچے جو ہیں وہ سماعت سے محروم ہوتے ہیں۔ بہرا پن ہے، سماعت پیدائشی طور پر ان کے اندر جو ہے رب تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ان کی نہیں ہوتی کہ وہ سن سکیں، لیکن وہ کیا عام بچوں کی طرح کبھی نارمل انسان بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ الحمدللہ پاکستان کے اندر اب جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ جدید جو سرجری ہوتی ہے وہ کان کی پچھلی سائڈ پہ جو ہے ایک ایکسٹرنل ڈیوائس، الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، اور ایک آلہ جو ہے وہ باہر کی طرف جس کو ایکسٹرنل کہتے ہیں، اور ایک کان کی پچھلی سائڈ کے اندر جو انٹرنل ڈیوائس، یہ 2 ڈیوائسوں کے اوپر مشتمل جو ہے یہ کوکلیئر امپلانٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو باہر کا ایکسٹرنل ہے وہ مائک کا کام کرتا ہے، جو سنتا ہے، سننے کے بعد جو ہے وہ سگنل اندر کی طرف فراہم کرتا ہے جس سے بچے کی مکمل سماعت ہوتی ہے، اور پھر وہ رد عمل کرتا ہے، اس کو سننے کے بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں جی اپنے کوشچن کی طرف کہ کوکلیئر امپلانٹ کتنے رقم کا جو ہے وہ خرچہ کتنا ہے اس کے اوپر، اور یہ کس کس جگہ پہ جو ہے یہ سرجری ہوتی ہے، اور کیا یہ پرائیویٹ ہوتی ہے، سرکاری ہوتی ہے، یا وہ کون سے ادارے یا وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ اس کی سرجری جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، کامیابی سے جو ہے اس کی سرجری ہوتی ہے۔ پہلے چلتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہرا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا، یا آپ کو مکمل اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ بہرا ہے، تحقیق ہو چکی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑوں میں بھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب ان کی سماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کے آلے جو کان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے۔ لیکن اگر پیدائشی بچے ہیں، بالکل بیبی برن ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا بچہ نہیں سن سکتا؟ اس کے بارے میں آپ کا جو بچہ یا بچی ہے، آپ کو 3 ماہ کی عمر تک آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ اس کے مختلف جو ہے وہ ٹپس ہیں، آپ اس کو بلائیں یا شور کریں، وہ سویا ہوا ہے تو کیا جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا، کیا شور اس کو برداشت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا آپ کسی بھی اس کو ایک جگہ رکھ کے بٹھا کے سلا کے یا کسی جگہ پہ رکھیں اور دوسری طرف سے اس کی اپوزٹ سائڈ پہ آپ کوئی کلیپنگ کرتے ہیں یا کوئی شور کرتے ہیں، کوئی چمچ کے ساتھ جو ہے کسی برتن کو جو ہے آپ شور جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، تب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ بچہ رسپانس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اگر سویا ہوا ہے، آپ نے شور مچایا، کیا وہ جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا، جاگتا ہے تو پھر تو آپ کو اسی طرح پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ رسپانس نہیں کرتا تو اگلا سٹیپ یہ، اگر وہ آپ کو رسپانس نہیں کر رہا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بچہ یا بچی جو ہے وہ نہیں سن رہا، ابھی آپ نے اس کی تشخیص کروانی ہے۔ اس کی تشخیص ایک آڈیالوجسٹ کے پاس آپ نے بچے کو لے کے جانا ہے، وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کرے گا جس کا نام ہے بیرا ٹیسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں مکمل انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ کا بچہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس کی سننے والی سماعت ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے، کتنی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے، کیا وہ اعلیٰ سماعت لگانے سے پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، کوکلیئر کروانا پڑے گا یا نہیں کروانا پڑے گا۔ جب آپ آڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر جو ہے ایمپلیفیکیشن میں آپ کا بچہ جو ہے، جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آپ کو اعلیٰ سماعت لگا کے دے دیں گے، جو 6 ماہ سے لے کر آپ نے 2.5 سال کی عمر تک جو ہے آپ نے لگانا ہے، اور آپ نے چیک کرنا ہے کیا کوئی امپرومنٹ آ رہی ہے، بچہ سن رہا ہے نہیں سن رہا، بولنا چاہ رہا ہے نہیں بولنا چاہ رہا۔ اس وقت تک جو ہے آپ نے بچے کو جو ہے اعلیٰ سماعت لگائے رکھنے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ان کیس
اگر کوئی رسپانس مل گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملا تو ڈاکٹر کے پاس آپ دوبارہ ٹیسٹ کروائیں جس کا نام ہے ASSR. وہ کرے گا تو ڈاکٹر بتا دے گا کہ اس کی امپرومنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ان کیس اگر نہیں ہوتی تو بھی آپ نے 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے. اپنے بچے یا بچی کو کبھی بھی آپ نے سائن لینگویج کی طرف نہیں لے کے جانا. بڑی سختی کے ساتھ آپ نے اس کو، کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو ہے، آپ نے اس کو خبردار کہ میرے بچے کو آپ نے اشارہ نہیں کرنا. اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بچے کی 2 چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. ایک تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے کان میں ایک آلہ لگا ہوا ہے، اور جب کوکلیئر امپلانٹ ہوگا تو اس بچے کو پتہ ہے کہ یار یہ میں نے لگانا ہے، کوکلیئر کی جو ڈیوائس ہے کہ میں نے یہ آلہ سماعت لگانا ہے یار. وہ ساری زندگی اس کی ایک بیس بن جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس کو سائن لینگویج کی طرف اس کو نہیں لے کے گئے تو جیسے ہی کوکلیئر ہو جائے گا تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو بچہ وہ رزلٹ فراہم کرے گا کہ جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں رکھی ہوگی، کیونکہ وہ سائن لینگویج سے ہٹ چکا ہوگا. اس کو پتہ ہے مجھے اندر آج آواز آ رہی ہے تو میں نے بولنا ہے، میں نے اس کا رد عمل کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی امپرومنٹ ہوتی ہے. کبھی بھی اپنے بچے کو سائن لینگویج کی طرف مت لے کے جائیں. جو اسپیشل ایجوکیشن سکول ہے وہاں پہ مت لے کے جائیں، کیونکہ الحمدللہ کوکلیئر امپلانٹ پاکستان کے اندر متعارف ہو چکا ہے. امپلانٹ کیا چیز ہے؟ ابھی آپ کے یہ مائنڈ میں جو ہے یہ کوسچن ہوگا کہ یار یہ کیسے ہوگا، کتنے گھنٹوں پہ؟ یہ 2 گھنٹوں کی سرجری ہے. 2 الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک ایکسٹرنل ہے اور ایک انٹرنل ہے. ابھی آپ میری ویڈیو کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھیں تو ایک ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے کوکلیئر امپلانٹ کی، کہ یہ کیسے ہوتا ہے، سگنل کیسے ملتے ہیں، ایکسٹرنل جو ہے وہ انٹرنل کو کیسے سگنل فراہم کرتا ہے، اور بچے کی سرجری یہ کیسے اس کے جو ہے وہ کان کے پیچھے انہوں نے کٹ لگایا اور یہ ایک ڈیوائس جو انہوں نے رکھی. یہ آپ کے میری ویڈیو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر جو ہے یہ ویڈیو چل رہی ہے، اس کو آپ تسلی سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ الحمدللہ 100% سرجری ہے. اور مزے کی بات کہ میری اپنی ایک بیٹی ہے جو ڈف اینڈ ڈم تھی، میں نے الحمدللہ اس کا کوکلیئر کروایا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کو ساتھ بھی لے کے آؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کا رسپانس کیسا ہے. اس کے بعد میں اسپیچ تھراپی جو ہے کوکلیئر امپلانٹ کے بعد جو ہے وہ کروانی پڑتی ہے. ابھی چلتے ہیں اپنے آخری کوسچن کی طرف کہ کوکلیئر امپلانٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے. اس کے اوپر یہ کاسٹلی ہے. اعلیٰ سماعت بھی جو ہے وہ بھی مہنگے ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے اعلیٰ سماعت جو ہے وہ آ چکے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹ کے اندر. لیکن کوکلیئر امپلانٹ جو ہے کم سے کم کیونکہ یہ ڈالر سے فارن کنٹریز کی ایک ڈیوائس ہے تو یہ اوپر لگتی ہے کافی، یہ ڈالر کے حساب سے جو ہے اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے کروایا تھا تب اس کا جو ہے تقریباً 12 سے 20 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. پھر اس کے جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ کروانے تقریباً 22 لاکھ روپے جو ہے اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے، سرجری کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ اسلام آباد کے اندر آپ کو کیپیٹل ہاسپٹل یعنی CDA ہاسپٹل میں ہوتا ہے. پنڈی میں CMH میں بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ شفا انٹرنیشنل H8 کے اندر جو ہے ماشاءاللہ آپ وہاں پہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں چلڈرن ہسپتال ہے، اور بحریہ آرچڈ کے اندر بحریہ انٹرنیشنل ویلفیئر جو ہے وہ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں بات کریں تو انڈس ہسپتال میں جو ہے یہ ہوتا ہے. لیاقت نیشنل ہسپتال کے اندر جو ہے یہ سرجری ہوتی ہے. اور زندگی میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، یہ کوکلیئر امپلانٹ ایسی چیز ہے کہ بہت ہی زبردست اس کا رزلٹ ہے. ہمارے بہت سے ممبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. تو اگر کوئی بچہ یا بچی محروم ہے سماعت سے تو وہ بے شک رابطہ کرے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کوکلیئر امپلانٹ کوئی ایسا ڈیزرونگ بندہ جو یہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ سرکاری سطح پہ یا کسی NGO کے ریفرنس سے جو ہے وہ اپنے بچے کا جو ہے یہ کوکلیئر امپلانٹ کروا سکے اور فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہو سکے. انشاءاللہ یہ ساری انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری بتا دوں گا. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپنی بچی کو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ میری بچی کا ابھی کیسا رزلٹ ہے. اور
الحمدللہ ہمارے جو مختلف گروپ ہیں، گروپ کے اندر ہم نے بہت سارے کراچی سے لے کر گلگت تک بہت سے لوگ جو ہمارے اس گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ شامل ہیں، اور ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رکھا ہے. جس کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کم سے کم وہ ہم سے شیئر کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. تو ایک بڑی ناگہانی صورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بے یار و مددگار گھوم رہا، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کو موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اس کو انسٹرکشن نہیں دے رہا ہوتا کہ اس نے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر کون کون سے ملیں گے. یہ ساری چیزیں ان کو ہم فراہم کرتے ہیں. اور آج کے بعد الحمدللہ ہم نے ایک تہیہ کیا ہے کہ ہماری جو یہ یوٹیوب چینل جو ہمارا ہے، اس کے اوپر بھی فنڈنگ ارننگ ہوگی انشاءاللہ، وہ ساری کی ساری ہمارے انہی بچوں کے اوپر صرف ہوگی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے دلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں پروموٹ کریں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ یہ جتنی بھی ارننگ ہے وہ کتنے ہی معصوم بچے اور بچیاں ہیں کہ جو سماج سے محروم ہیں، لیکن ان کے والدین ان کا کچھ نہیں کر سکتے. بیچ میں کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کو صرف اعلیٰ سماج چاہیے، جن کی جو سماعت کی جو لاس ہے وہ زیادہ نہیں ہے، 100% بھی نہیں ہے، 50% ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچارے جو ہے وہ سن نہیں سکتے، تو وہ بول بھی نہیں سکتے. اگر وہ سنیں گے تو کنفرم ہے کہ وہ بولیں گے. تو جب سن نہیں سکتے، سننے کے لیے ان کو اعلیٰ سماعت چاہیے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ سماعت کے لیے جو ہے انشاءاللہ ہم ان کو فنڈنگ کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.